معیشت اب دنیا کی بڑی ترقی یافتہ معیشتوں میں سب سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ حالیہ رپورٹس جیسے OECD، یورپی کمیشن اور بین الاقوامی مالیاتی فنڈ IMF تصدیق کرتے ہیں کہ اسپین کی معیشت نہ صرف مستحکم ہے بلکہ ترقی کی راہ پر سب سے آگے ہے۔ اگرچہ بین الاقوامی ادارے اسپین کی اقتصادی کامیابی کو سہراتے ہیں، وہاں کے دائیں بازو کے سیاسی گروہ PP اور ووکس اب بھی منفی بیانیاں پھیلا رہے ہیں اور حقیقت سے آنکھیں چرا کر سیاست کر رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق اسپین کا 2025 میں 2.9%، 2026 میں 2.2% اور 2027 میں 1.8% ترقی متوقع ہے، جس کی بنیاد اندرونی طلب یعنی صارفین کا خرچ اور سرمایہ کاری ہے۔ یورپی کمیشن نے بھی اپنی پیش گوئی بڑھا کر 2.9% کی ہے اور اسپین کا بجٹ خسارہ یورو زون میں سب سے کم قرار دیا ہے۔ IMF نے بھی اپنی پیش گوئی 2.9% تک بڑھائی، جس سے معیشت کی مضبوطی واضح ہوتی ہے۔ لیبر مارکیٹ کے اعداد و شمار بھی مثبت ہے۔ نومبر 2025 میں ملازمتوں کی تعداد 21.8 ملین ریکارڈ تک پہنچ گئی ہے اور ایک سال میں 5,22,000 نئی ملازمتیں پیدا ہوئی ہیں۔ بے روزگاری میں بھی کمی واقع ہوئی ہے اور مستقل ملازمتوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، جبکہ عارضی ملازمتوں میں کمی آئی ہے۔ نوجوانوں میں عارضی ملازمتوں کی شرح 53% سے کم ہو کر 20% ہو گئی ہے۔ خواتین کی شمولیت بھی ریکارڈ سطح پر ہے، 10.3 ملین خواتین ملازمتیں کر رہی ہیں۔ یہ سب اقدامات حکومت کی اصلاحات، کم سے کم اجرت میں اضافہ اور سرمایہ کاری کو فروغ دینے کے منصوبوں کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس PP اور ووکس کی پالیسی کا محور کٹوتیاں، نجکاری اور مزدور حقوق کی واپسی ہے، جو اسپین کی موجودہ کامیابی کے خلاف ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسپین کی ترقی اس بات کی عکاس ہے کہ عوامی مفاد اور معیشتی استحکام کو مل کر آگے بڑھایا جا سکتا ہے۔ اگلے چند مہینے چیلنج لائیں گے، لیکن اسپین پہلے سے زیادہ مضبوط اور تیار ہے۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کی 2025 کی عالمی درجہ بندی میں اسپین نے آزادی صحافت کے حوالے سے 7 درجے بہتری حاصل کر کے 23واں نمبر حاصل کیا، جو اس کی اب تک کی بہترین پوزیشن ہے۔ یہ بہتری سیاسی ماحول، صحافیوں کی سلامتی اور سماجی و ثقافتی حالات میں نسبتاً کم دباؤ اور کشیدگی کی وجہ سے سامنے آئی۔ رپورٹ کے مطابق 2025 میں صحافیوں پر حملوں میں کمی ہوئی، تاہم قانونی اور عدالتی دباؤ خصوصاً صحافیوں کے خلاف بیجا مقدمات بدستور ایک سنگین مسئلہ ہیں۔ معاشی لحاظ سے صحافت کا شعبہ کمزور ہی رہا، جہاں ملازمتوں کا عدم تحفظ اور میڈیا کی مالی مشکلات آزادی صحافت کے لیے بڑا خطرہ بنی ہوئی ہیں۔ قانونی ماحول مجموعی طور پر بہتر ہونے کے باوجود بعض متنازع قوانین میں اصلاحات کی تاخیر اور سرکاری میڈیا کے انتظامی ڈھانچے میں تبدیلیوں پر تنقید کی گئی ہے۔ عالمی سطح پر رپورٹ یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا کے بیشتر ممالک میں آزادی صحافت کی صورتحال بگڑ رہی ہے، جس کے مقابلے میں اسپین کی کارکردگی نسبتاً بہتر رہی۔ مغربی کاتالونیا کے علاقے برڈ فلو کے پھیلاؤ کی تصدیق کے بعد محکمہ زراعت نے ہنگامی صحت الرٹ نافذ کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی متاثرہ فارم کے گرد 10 کلومیٹر کے دائرے میں سخت پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ کاتالونیا کے وزیر زراعت آسکر اوردیگ کے مطابق یہ بیماری نہایت متعدی اور جان لیوا ہے، اس لیے قانون کے تحت متاثرہ جانوروں کو تلف کرنا لازمی ہے۔ ان کے مطابق پابندی والے علاقے میں فارموں سے جانوروں کی نقل و حرکت پر بھی مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ برڈ فلو کا ایک اور مثبت کیس اورجل کاؤنٹی کے ایک پولٹری فارم میں سامنے آیا ہے، جہاں تقریباً 2,30,000 انڈے دینے والی مرغیاں موجود ہیں۔ تمام مرغیوں کو تلف کیا جائے گا تاکہ بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے۔ حکام کے مطابق 3 کلومیٹر کے دائرے میں نگرانی مزید سخت کر دی گئی ہے، تاہم 1 کلومیٹر کے اندر کوئی دوسرا فارم موجود نہیں، جس سے وبا کو قابو میں رکھنے میں مدد ملنے کی توقع ہے۔ واضح ہے کہ کاتالونیا میں برڈ فلو کا آخری کیس 2 سال پہلے لیس گارگیس کے علاقے آربیگا میں رپورٹ ہوا تھا۔ پریس کانفرنس میں وزیر زراعت نے عوام کو یقین دلایا کہ برڈ فلو سے متاثرہ مرغی کا گوشت یا انڈے استعمال کرنے سے انسانوں کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوتا۔ دوسری جانب پولٹری سیکٹر نے خبردار کیا ہے کہ اس وبا کے باعث مارکیٹ میں انڈوں اور دیگر مصنوعات کی قیمتوں میں دوبارہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اسپین میں اگر کسی خاندان کے فرد کو بینک ٹرانسفر کے ذریعے رقم دی جائے اور وہ عطیہ شمار ہو تو اس پر وراثت و عطیات ٹیکس لاگو ہوتا ہے۔ 6,000 یورو سے زائد کی کوئی بھی ٹرانسفر محکمہ انکم ٹیکس کی جانچ میں آ سکتی ہے، جبکہ 10,000 یورو یا اس سے زیادہ رقم کی منتقلی کو لازمی طور پر ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ اگر رقم کا اعلان نہ کیا جائے تو کم سے کم 600 یورو سے لے کر عطیے کی رقم کے 50% تک جرمانہ ہو سکتا ہے۔ یہ ٹیکس اگرچہ ریاستی ہے مگر اس کا نفاذ خود مختار صوبے کرتے ہیں، اس لیے
ہر علاقے میں شرح مختلف ہے۔ میڈرڈ، اندلوسیا، کاسٹیلا ماچا جیسے علاقوں میں والدین اور اولاد کے درمیان احتیاط پر بڑی رعایت یا مکمل چھوٹ دی جاتی ہے۔ جزائر بالیاریس میں والدین اور اولاد کے درمیان احتیاط پر یہ مکمل طور پر ختم کر دیا جاتا ہے، تاہم یہ سہولت قریبی رشتہ داروں تک محدود ہے۔ دیگر رشتہ داروں یا غیر متعلقہ افراد کو دی جانے والی رقم پر یہ رعایت لاگو نہیں ہوتی، اور ایسے معاملات میں 7.65% سے 34% تک ٹیکس ادا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے چونکہ خاندان کے اندر رقوم کی منتقلی عام بات ہے، اس لیے بہتر ہے کہ کسی بھی بڑی رقم کی منتقلی سے قبل ٹیکس قوانین کو مد نظر رکھا جائے تاکہ بعد میں جرمانے یا قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ قومی کرکٹر عماد وسیم نے اہلیہ سے علیحدگی کی تصدیق کر دی۔ قومی کرکٹ ٹیم کے معروف آل راؤنڈر عماد وسیم نے اپنی ازدواجی زندگی سے متعلق اہم اعلان کرتے ہوئے طلاق کی تصدیق کی ہے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں عماد وسیم کا کہنا تھا کہ طویل غور و فکر کے بعد اور گزشتہ چند برسوں کے دوران پیدا ہونے والے ایسے اختلافات جن کا کوئی حل ممکن نہیں ہو سکا، انہوں نے قانونی طور پر طلاق کے لیے درخواست دائر کر دی ہے۔ عماد وسیم نے واضح کیا کہ سوشل میڈیا اور دیگر پلیٹ فارمز پر گردش کرنے والی گمراہ کن یا من گھڑت خبروں پر یقین نہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی نے اس ذاتی معاملے کو غلط رنگ دینے، کردار کشی کرنے یا غیر متعلقہ افراد کو اس میں گھسیٹنے کی کوشش کی تو وہ قانون کے مطابق جواب دینے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ قومی کرکٹر نے بچوں کے حوالے سے دو ٹوک موقف اختیار کرتے ہوئے کہا کہ وہ بدستور ان کے والد ہیں اور رہیں گے، پرورش دیکھ بھال پوری ذمہ داری کے ساتھ ادا کرتے رہیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بچوں کی فلاح و بہبود ان کی اولین ترجیح ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انڈونیشیا میں ہولناک کشتی حادثہ، ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق۔ انڈونیشیا میں پیش آنے والے ایک افسوسناک کشتی حادثے میں ویلنسیا اسپین سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 4 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایک بالغ شخص اور 3 کمسن بچے شامل ہیں۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب سیاحتی کشتی جس میں یہ خاندان سوار تھا حادثے کا شکار ہو کر ڈوب گئی۔ خاندان کے مطابق بچوں کے نانا انریکے نے بتایا کہ حکام نے 3 کمسن افراد کے انتقال کی باقاعدہ اطلاع اہل خانہ کو دے دی ہے۔ واقعے کی تصدیق کے بعد خاندان اور اہل علاقہ میں گہرے رنج و غم کی فضا پائی جاتی ہے۔ حکام کی جانب سے حادثے کی وجوہات سے متعلق مزید تحقیقات جاری ہیں، جبکہ لاشوں کی حوالگی اور دیگر قانونی کارروائی کے لیے مقامی اور ہسپانوی حکام رابطے میں ہیں۔